السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رکی راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رکی ٹی وی۔ محترم و محتشم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو مشہور و معروف ترکش ڈرامے ارطغرل غازی کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے ترکش ڈرامے دیریلس ارطغرل یا ارطغرل غازی کو دیکھا اور وہ ڈرامے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ یہ ڈرامہ پی ٹی وی یعنی کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی چلنا چاہیے، لہذا انہوں نے حکومتی سطح پر اناؤنس کیا کہ ارطغرل غازی کو رمضان کے مہینے میں پی ٹی وی پر چلایا جائے اور رمضان سے قبل ڈرامے کی اردو میں ڈبنگ کی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈرامہ بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کا پسندیدہ سیریل بن گیا۔ اگر نظر دوڑائی جائے تو ترکش ڈرامے کو چلانے سے پہلے پی ٹی وی کی حالت کافی ناسازگار تھی، یعنی کہ پی ٹی وی خسارے میں تھا، لیکن ارطغرل ڈرامہ چلنے کے بعد پی ٹی وی کے یوٹیوب چینل نے تیز ترین 1 کروڑ ویوز بھی حاصل کیے۔ اس ڈرامے کے پی ٹی وی پر نشر ہونے سے لبرل اور سوشلسٹ اداکاروں کے پیٹ میں کافی مروڑ پڑے، لیکن عوام کی بہت بڑی تعداد ڈرامے کی اور ڈرامے کے اداکاروں کی مداح بن گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارطغرل غازی کا کردار نبھانے والے اینگن الطان اور حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی اداکارہ اسرا بلجک پاکستان میں مقبول ہو گئے۔ پاکستانی اداکاروں میں شان اور یاسر حسین ڈرامے کی مخالفت میں سر فہرست رہے اور ان کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ اب ہمارے ردی کے سیریل تو چلیں گے نہیں تو پیسے کدھر سے ملیں گے۔ رہی ایڈز کی بات تو بڑی بڑی کمپنیوں نے اپنے ایڈز ترکش اداکاروں سے بنوائے اور پی ایس ایل میں بھی ترکش اداکاروں کو مختلف ٹیموں نے برینڈ ایمبیسڈر بنایا۔ یاسر حسین نے تو مخالفت میں حد ہی کر دی تھی اور مشہور ترکش ڈرامے کو کچرا قرار دے دیا تھا۔ اس کے بعد ٹویٹر اور انسٹاگرام پر یاسر حسین کی کافی چترول ہوئی۔ پاکستانی سٹار شان نے کہا کہ ترکش ڈرامے کو پی ٹی وی پر چلانا کوئی مثبت تاثر نہیں دیتا۔ اس بیان پر شان کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پاکستانی یوٹیوبر مصطفیٰ حنیف، جو کہ ارطغرل غازی کا کردار نبھانے والے اداکار اینگن الطان کے ہم شکل ہیں، نے دی ٹائٹل آف ارطغرل لک الائی کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ مصطفیٰ حنیف نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میرا نام مصطفیٰ ہے اور میرے دفتر کے بہت سارے لوگ ارطغرل غازی ڈرامے کو پاکستان میں نشر ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے اور وہ مجھے ارطغرل غازی کے مرکزی کردار ارطغرل کا ہم شکل کہتے تھے، مگر میں نے پھر بھی توجہ نہیں دی۔ لیکن جب ڈرامے کو پاکستان میں نشر کیا گیا اور میرے خاندان کے لوگ اس کو دیکھنے لگے تو وہ بھی مجھے یہی کہتے تھے۔ پھر میں نے بھی ڈرامے کو دیکھا اور مجھے کافی حیرت ہوئی۔ بڑے برانڈز کے علاوہ لوکل سطح پر بھی ارطغرل غازی چھایا رہا اور پاکستان میں ارطغرل پاپڑ، دوگان سپاری اور اسرا ہیئر پنز جیسی چیزیں دیکھنے کو ملی۔ ابھی ارطغرل غازی ڈرامہ ختم نہیں ہوا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے نوجوانوں کو یونس ایمرے دیکھنے کی نصیحت کر دی اور اسے بھی پی ٹی وی پر نشر کیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یونس ایمرے بھی ارطغرل غازی جیسی شہرت حاصل کر سکے گا؟ اس حوالے سے کچھ بھی کہنا میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا۔ ارطغرل غازی کی وجہ سے بننے والے پی ٹی وی کے یوٹیوب چینل ٹی آر ٹی ارطغرل بائی پی ٹی وی پر اس وقت 10.7 ملین سبسکرائبرز ہیں۔ ان سبھی خوبیوں کی وجہ سے اس سال کو اگر ارطغرل غازی کے نام سے منسوب کیا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ جی تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل رکی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔